السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، فیفا ورلڈ کپ کی دلچسپ باتیں۔ فیفا ورلڈ کپ کا خمار اب ختم ہوا۔ فیفا ورلڈ کپ کی شروعات 21 نومبر 2022 کو ہوا اور اس کا اختتام 18 دسمبر 2022 کو ہوا۔ اس کھیل سے پوری دنیا کو کیا میسج ملا اور ہمارے لیے کیا سبق حاصل ہوا اور قطر کو کتنے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا، ساری باتیں جانیں گے ہم اس ویڈیو میں، تو بنے رہیں آپ ہمارے ساتھ۔ دوستو، قطر ورلڈ کپ کی شروعات، جسے اوپننگ سیریمنی کہا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت سے کی اور اختتام بھی قرآن کی تلاوت سے ہوا۔ دنیا کا سب سے بڑا کھیل اسلامی کلچر کے ساتھ ہوا۔ جو لوگ اپنے پروگراموں کو اسلامی طور و طریقے سے نہیں کرتے، اس کے لیے تازہ ترین مثال ہے۔ قطر نے اس ایونٹ کی تیاری 12 سالوں میں کی۔ مکمل اسلامی طریقے کے مطابق 8 نئے اسٹیڈیم بنوائے اور ہر اسٹیڈیم میں مسجدیں اور اچھے خطیب و عالم کو مقرر کیے۔ خوبصورت آواز میں اذان دینے والے مؤذن، ہوٹلوں میں جگہ جگہ قرآنی آیات اور حدیث، اسلامی کتابیں تقسیم کی گئی، عورتوں کے لیے پردے کا معقول انتظام کیا گیا، حجاب بھی تقسیم کیے گئے۔ کھیل کے دوران اذان اور نمازیں بھی پڑھی گئی۔ عریانیت اور فحاشی سے بالکل منع کیا گیا۔ مہمانوں کا استقبال شراب اور کباب سے نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کھجور سے کیے گئے۔ کھلاڑیوں نے اپنی جیت اور ہار کی اسٹیڈیم میں سجدے کیے۔ موروکو سیمی فائنل فرانس سے کھیلا، جو اسلام دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ توہین کی۔ موروکو سیمی فائنل ہارنے کے بعد بھی سجدہ شکر ادا کیا اور فرانس کے صدر کے سامنے پورا اسٹیڈیم کلمہ لا الہ الا اللہ سے گونج اٹھا۔ اسلام کے اس طریقے کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ایمان سے سرفراز ہوئے۔ دنیا میں پہلی بار عرب ملک نے میزبانی اور اسلامی کلچر کے مطابق کی۔ اس عمل پر قطر کو اعتراض کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر فیفا ورلڈ کپ کا اختتام بھی قطر نے قرآن کی تلاوت اور علماء کرام کے خطاب سے کیا۔ قطر نے فیفا ورلڈ کپ میں بڑے بڑے رہنما اور صدر کو دعوت دی۔ 2 مسلم دیش جن کی آپس میں ہمیشہ تنازعات رہے ہیں، طیب اردوغان اور محمد بن سلمان کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا کے رہنما کے سامنے فلسطین کے جھنڈے بلند کیے اور اس کی حمایت کی، اور ہر دن میچ کے دوران فلسطین کے جھنڈے لہراتے رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کیمرے کے سامنے فلسطین کا جھنڈا آتا تو امریکہ، برطین اور یورپین دیش اپنے چینل پر میچ دکھاتے وقت اس سین کو کٹ کر دیتے۔ قطر نے ایک کھیل منعقد نہیں کیا، بلکہ اس کے ذریعے اسلامی کلچر، مظلوموں کی آواز اور آپس میں میل جول پیدا کیا۔ تمام مسلم رہنما کو ایک ساتھ جمع کیا، اخلاق اور پاکیزگی کی رہنمائی کی۔ تو دوستو، فیفا ورلڈ کپ سے ہمیں یہ باتیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی بھی پروگرام کو پاکیزگی اور اسلامی کلچر کے مطابق ہم کر سکتے ہیں۔ اگر میری باتوں سے آپ کو کچھ سبق حاصل ہوا تو دوستوں کو شیئر کریں۔ اگر کچھ اعتراض ہو تو کمنٹ کریں۔ فی امان اللہ۔